भारत बुरी तरह फंस चुका, आलमी बरादरी को मदद करना पड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, भारत जिस रास्ते पर निकल पड़ा वहां से वापसी बहुत मुश्किल है। हिंदुत्व का फलसफा इस हद तक पहुंच गया कि वो समझते हैं हिंदू से बड़ी कोई कौम नहीं। कायदे आजम ने जो कुछ कहा था वो आज मोदी के हिंदुस्तान में हो रहा है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की 72 साल पुरानी करारदादें रद्दी का टुकड़ा बन चुकी। सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा को करारदादें छोड़कर दूसरे ऑपरेशन पर आमादा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल रिहा। अडयाला जेल के बाहर बड़ी तादाद में लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और नारे लगाए। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल रैली की सूरत में इस्तकबालिया कैंप पहुंचे, जहां जलसे से खिताब किया। उधर नैब का एहसन इकबाल का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अब्दुल गनी मजीद की तमाम रेफरेंसेस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 करोड़ रुपए के जमानती मुचल्लकों पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर अब्दुल गनी मजीद की जमानत मंजूर की। असासाजात केस में नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को 6 मार्च को तलब कर लिया। गुज़श्ता पेशी पर लीगी रहनुमा टीम को मुतमईन नहीं कर सके थे। राना सना की अहलिया, बेटी और दामाद से भी तहकीकात का फैसला। उधर चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध आदिल सिद्दीकी और साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। विफाक के बाद पंजाब के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ने भी इस्तीफा दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद जमाल सुखेरा ने इस्तीफा गवर्नर चौधरी सरवर को भिजवा दिया। कहते हैं जाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ रहे हैं। लाहौर में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पंजाब की एग्जेक्टिव काउंसिल का इजलास सदारत चौधरी अब्दुर्रहमान ने की। मियां मोहम्मद हनीफ, मियां आमिर महमूद, एम.ए. रऊफ, सुहेल अफजल और दीगर की शिरकत। एग्जेक्टिव काउंसिल ने सदर ममलिकत, गवर्नर पंजाब, वजीर हायर एजुकेशन, चेयरमैन HEC और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के मस्बत रवैये को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ साबिक क्रिकेटर्स की मुलाकात। ग्रेग चैपल और सर विवियर रिचर्ड्स के अलावा शेन वॉटसन और जाकिर खान भी शरीक थे। इमरान खान ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। बोले, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों को हमेशा याद रखा जाएगा। रिचर्ड्स ने इमरान खान से पुरानी यादें ताज़ा की। औलिया के शहर में क्रिकेट की बहार आई 12 साल बाद। PSL ने फिर किया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को आबाद। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले में मुल्तान में मैच जारी। मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी के 124 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग। उधर मुल्तान के क्रिकेट शायकीन बरसों बाद अपने शहर में मैच के इनकाद पर पुरजोश। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम का फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 125 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 38, जवेरिया खान ने 35 और मुनीबा अली ने 25 रन बनाए। कौमी टीम ने जीत का जश्न दिल दिल पाकिस्तान गाकर मनाया। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers, Services Chiefs, Parliamentarians, Diplomats, Honorable Diplomats, Khawatین و Hazrat, آج ہم کمیمریٹ کر رہے ہیں ایک دن جو اللہ کا کرم ہے خاص کہ ہم اس میں سے جس طرح نکلے ہیں ایک مشکل وقت سے
وہ ایک میں بحثیت پاکستانی اب بول رہا ہوں, پرائم منسٹر نہیں بول رہا. مجھے بڑا فخر تھا جس طرح وہ پاکستانی قوم نے اس کرائسس سے ڈیل کیا, کیونکہ کرائسس تو تھا. اگر آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایگریویٹ نہیں ہوا, اگر وہ حالات بگڑے نہیں, تو اس میں صرف اور صرف ایک پاکستانی قوم کی میچورٹی سامنے نظر آئی تھی. تو میں ایز اے پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے, تو ہم نے سارے پاکستان کے اونچ نیچ دیکھے ہیں. 65 وار بھی مجھے یاد ہے, 70 میں جو اس قوم کو شوق ملا تھا, جو تکلیف ہوئی تھی, وہ بھی مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد ہم نے اونچ نیچ دیکھی اپنے ملک کی. لیکن ایک انسان کی اور ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے وہ ایک کرائسس میں کیسے بیہیو کرتا ہے. ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ کرج کی ڈیفینیشن ہے, کرج کی گریس انڈر پریشر, کہ مشکل وقت میں کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے. تو کیونکہ یہ جب ہوا ہمیں پتا تھا پلوامہ کے بعد کہ ہندوستان نے کچھ کرنا ہے, کیونکہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس سب یہ بتا رہی تھیں کہ وہ کوئی ان کی تیاری ہے کچھ کرنے کی, تو ہم تیار تھے. اور جب وہ ہوا صبح کے میرے خیال میں 3 بجے تھے, ایئر چیف کا جب مجھے ٹیلی فون آیا کہ انہوں نے بومبنگ کی ہے, تو اس کے بعد جتنا بھی ہمارا رسپانس تھا وہ ایک میچور ملک کا تھا. صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہماری ایئر فورس نے رسپونڈ کیا, جو ہماری فوج تیار تھی, لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح کی حرکت ہوئی اور ہماری فوجی جس طرح کھڑے رہے, اور پھر جو نیوی نے وہ سبرین کے اوپر, وہ بھی ہمیں پتہ چلا اس کے اوپر لاک آن کیا. کچھ کر سکتے تھے, نہیں کیا, ریسٹرین کیا. جس طرح ہم نے پائلٹ واپس کیا, وہ ایک میچور قوم کی نشانی تھی. اور یہاں میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا کا رسپانس تھا, ہمارا میڈیا نے میچورٹی دکھائی. آپ کانٹراسٹ کریں جو ہندوستان میں ہو رہا تھا, جو ان کا میڈیا کا رسپانس تھا, جو ان کے پولیٹیشنز کا, اور کانٹراسٹ کریں جو پاکستان میں ہو رہا تھا. بالکل ایک میچور قوم بن کے سامنے آئی, ایک کرائسس کو ٹیکل کیا. ہم پینک بھی کر سکتے تھے. جب پتہ چلا صبح 3 بجے جب پتہ چلا کہ انہوں نے بومبنگ کی ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ہم نے پہلے تیاری تھی کہ ہم نے کدھر ان کو ہٹ کرنا ہے, تو اسی وقت رسپونڈ کر سکتے تھے. لیکن ہم نے انتظار کیا, اگلے دن ریئلائز کیا کہ نہیں کیجولٹیز ہوئی. جب کیجولٹیز نہیں ہوئی تو پھر اکارڈنگلی رسپونڈ کیا. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو پائلٹ سے کیا, یہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ایک قوم میچور ہو چکی ہے. اور مجھے بڑے فخر ہوا اپنی قوم کے اوپر جس طرح انہوں نے ڈیل کیا. اور میں پھر سے عوام کا کیا ریئیکشن تھا, پولیٹیشنز کا کیا ریئیکشن تھا, اسمبلی کے اندر کس طرح ہم نے ساری اختلافات کے باوجود ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئیں. اب میں تھوڑا سا ذرا سیناریو جو اس وقت ہے ہمارے نیبر کا, میں اس کو صرف پہلے تو اپنے لوگوں کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد تھوڑی اینڈ میں ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی اور باہر کے ملک کے لیے بھی میں اس کو ڈسکرائب کروں گا. دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے, ہندوستان ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے. ہمارے ان سے جس طرح کے بھی تعلقات رہے, اونچ نیچ رہی ہے بیچ میں, میں تو ہندوستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے مجھے شاید ہی کسی پاکستانی کو اس طرح کی پذیرائی ملی ہو, رسپیکٹ ملا ہو جو مجھے ملا ہندوستان میں. اور جو ہندوستان میں جانتا ہوں اور جو جانتا تھا, وہ بالکل ایک بڑے خطرناک راستے پہ نکل گیا. اور یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے, ہو رہا ہے, اور آگے مزید اور ہوگا. کیونکہ جس راستے پہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے واپسی بڑا مشکل ہے. جو انہوں نے ایک ریسسٹ, ایک ٹوٹیلیٹیرین, ایک فیشسٹ جو آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لی ہے RSS کی, یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کی آپ تاریخ, کوئی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں,
جو بھی قوم اس آئیڈیالوجی پہ گئی ہے وہاں ہوا ہی خون ہے اس کے بعد. یہ اس کی لاجیکل کنکلوژن ہی خون کی طرف ہے. کیونکہ جب آپ کسی ایک ملٹی ایتھنک ریشل ریلیجس کمیونٹی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریس سب سے سپیریئر اور ایک دین باقی انفیریئر ہے,